السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر 39 سورۃ بقرہ، چوتھا رکوع آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا پیچھے پہلے ربط دیکھ لیتے ہیں۔ پیچھے ربط کیا تھا؟ جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس اور اس طرح جس کو بھی اللہ نے دنیا میں ٹھہرانا تھا، ان سب کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہماری طرف سے کتابیں آئیں گی، انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، معجزات آئیں گے، دلائل آئیں گے، رائے حق واضح کر دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ پر قرآن بھی نازل ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا جو بھی ہمارے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابعداری کرے گا اپنے زمانے کی سوری، اور اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ دنیا کے کھو جانے پہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن اسی طرح کی ایک اور سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والا نہ گمراہ ہوں گے، نہ بدبخت اور نہ بدنصیب، مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھے پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور یہاں بھی فرمایا گیا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کافرو، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوٹلی اللہ کا اور اس کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں آیات کو، یعنی قرآن کو، اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں اپنے دور کے انبیاء پہ آتی تھی وہاں اس دور کے نبیوں کی امتیں اس کی تکذیب کرتی رہی۔ یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، لیکن کہاں کسی تھوڑی اپنی ناسمجھی، کم علمی یا لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کمی کوتاہی کر دیتا تو وہ تھوڑی بہت سزا جہنم کی بھگت کے، شفاعت کی جو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ شفاعت سے دوبارہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بسایا جائے گا۔ ابن جریر کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اصلی جہنمی ہیں، انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی نہ یہ خوشگوار زندگی ملے گی۔ ہاں، جن موحد، توحید والے، متبع، اتباع کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن پھر شفاعت کی وجہ سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس اس میں حدیث بھی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو ٹوٹلی انکار کرتے ہیں اور ٹوٹلی تکذیب کرتے ہیں، ان میں دائریہ بھی آ جاتے ہیں، اور بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں سرے سے، یا اپنے نبیوں کو مانا اور کسی نبی کا انکار کر دیا، جیسے عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں ٹوٹلی، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ایسے لوگ جہنم، ایک حدیث کا مفہوم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو کہا جائے گا کہ اپنا حصہ چن لے، وہ گردن نکالے گی، تو ایسے لوگوں کو تو وہ اس طرح چنے گی جیسے مرغی دانہ چنتی ہے، اور پیچھے پھر رہ جائیں گے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے۔ ان کا حساب ہوگا کہ ہاں کہاں کس جگہ ان سے کمی کوتاہی ہوگی، زیادہ ہوگی، تھوڑی ہو گئی، حقوق العباد میں ہوگی، حقوق اللہ میں ہوگی، لیکن وہ انکاری نہیں تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور نبیوں کو بھی مانتے تھے۔ ان کو پھر اپنے کسی گناہ کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جائے گا، سزا وہ بھگتیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جیسے 14واں پارہ آپ پڑھیں گے تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہاں کافر پھر افسوس کریں گے، پہلے تو طنز ماریں گے کہ تم مسلمان تھے، اللہ رسولوں کو مانتے تھے، تم ہمارے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو بھائی۔ پھر اللہ کی رحمت رحمانی جوش مارے گی، اللہ کی کہا جاؤ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اس کو لے آؤ۔ اس طرح پھر وہ وہاں سے جب نکالے جائیں گے تو کافر اس وقت کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کلمہ گو ہوتے، اللہ رسولوں کو ماننے والے ہوتے، تو آج ہم بھی اللہ کے نبی کی شفاعت یا فرشتوں کی شفاعت یا کسی بھی نیک بندے کی شفاعت جن کو اللہ حق دے گا، آج ہم بھی نکالے جاتے، تو اس وقت وہ پچھتائیں گے۔ لیکن یہ آیت ان کے لیے جو ابدی جہنم میں ہیں، ہمیشگی کے جہنم میں رہنے والے ہیں، جو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔